کا لہجہ بھی نارمل ہی تھا۔ تم سمجھنے کی کوشش تو کرو مہرو، اگر میں شریف ہوا تو زمانہ بدماش ہو جائے گا، پھر نہ تو تم خوش رہ سکو گی اور نہ ہی میں ویسے بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اپنے ہاتھ سے زوار کا ہاتھ الگ کرتے ہوئے صوفے پر آ کر لیٹ گئے۔ 2 دن ہونے کو تھے مگر مہروش کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ اس کی یہی ضد تھی کہ اسے زوار سے الگ ہونا ہے، اور وہ جیسے اس ضد پر ڈٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہر ایک حرکت ایسی ہوتی تھی جو زوار کا صبر آزماتی تھی، مگر وہ برداشت کرتا جاتا تھا۔ نہ تو وہ خود 2 دن سے کچھ کھا پی رہی تھی اور نہ ہی زوار نے کچھ کھایا تھا۔ وہ اپنے کاموں سے بھی لاتعلق ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پھر اس دن حد ہو گئی، وہ مہروش کو ساتھ لے کر حارب کے گھر پر موجود تھا۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے وہ تلاش کی تھی، شاید حارب کے گھر سے ہی نکالی ہوگی۔ وہ ہاتھ میں کوئی زہریلا مواد لیے کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑی گولیاں بس منہ تک لے جانے والی تھی کہ جب عین وقت پر زوار وہاں آن پہنچا۔ اس نے جھٹ سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور گولیاں کہیں دور جا گری۔ زوار نے بازو سے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا، مگر وہ مزاحمت کرنے لگ گئی۔ آپ کے ساتھ ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں حرام موت مر جاؤں۔ مجھے مر جانا منظور ہے مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر وہاں زوار کے صبر کی انتہا ہوئی تھی، یا پھر اسے غصہ آیا تھا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اسے پتا تھا تو بس اتنا کہ وہ اپنے ہاتھوں آج جینے کا مقصد ختم کر چکا ہے۔ چھوڑ آ اسے وہیں جہاں سے لے کر آیا تھا میں۔ زوار مہروش کو خود سے الگ کرتے زوردار آواز میں داڑا تھا۔ نہیں زوار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ غصے میں غلط فیصلہ۔ دیکھو زوار، بات سنو میری زوار۔ زوار وہ چلاتا ہوا اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میری حسرت ہے کہ تم مجھے مل جاؤ، میری دعا ہے تیرے نہ ملنے پہ میں مر جاؤں۔ کس سے ہار کر آ رہے ہو؟ خود سے۔ وہ لانچ میں داخل ہوا تو سراج خان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اگر عورت وفادار ہوتی تو طوائف کے کوٹھے پر نہ ہوتے۔ زوار نے سراج خان کی طرف دیکھا جو چائے پی رہے تھے۔ حیران مت ہو، تمہیں لگا تم باپ کو بے خبر رکھ سکتے ہو؟ بابا وہ تو طوائف نہیں، میری زندگی ہے، وہ کیسے میری زندگی مجھ سے چھین سکتی ہے؟ کیا حالت بنا رہے ہو خود کی؟ وہ جانا چاہتی ہے تو جانے دو، تم زوار خان ہو، کوئی مجنوں نہیں۔ تم نے اس سے محبت کی اور وہ چاہتی تو ماں رکھ سکتی تھی، مگر اس نے نہیں رکھا۔ تم اپنی زندگی میں اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ کہہ کر اٹھ گئے اور زوار دونوں ہاتھوں سے انگلیاں بالوں میں الجھائے بیٹھا رہا۔ 3 دن سے وہ کمرے میں بند تھا۔ آج سراج خان خود دروازے پر اسے بلانے آیا تھا۔ وہ کیا تھا اور کیا بن کر رہ گیا تھا؟ کئی بار دروازہ بجانے پر آخر سے دروازہ کھول دیا۔ 3 دن سے وہ انہی کپڑوں میں موجود تھا۔ چہرے کا رنگ بدل کر پیلا زرد ہو چکا تھا۔ حالت سیٹ کر کے نیچے آؤ، سراج خان نے سے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ہاں میں گردن ہلا سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آیا تو اس کے کپڑے چینج کیے ہوئے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھاؤ زوار۔ فریال نے پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ بابا جان، میرے دل میں آگ جل رہی ہے، وہ ہاتھ سے سینے مسلتے ہوئے اتنی معصومیت سے کہہ رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ بخار کا بتا رہا ہو۔ زوار کھانا کھاؤ تم۔ سراج نے اس کی بات نظر انداز کی، اسے ڈانٹ پٹ کر کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھ گیا۔ سب لوگ اپنا کھانا روک کر اسے دیکھنے لگے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر راہداری کی طرف بھاگنے لگا۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر انجن آن کیا۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں دباتا ہے اس نے تیزی سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ آبش گاڑی نکالو، سراج خان فٹافٹ کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا اور وہ بھی گاڑی نکالنے لگا۔ گاڑی اس نے حارب کے گیٹ پر ہی آ کر روکی۔ اندھا دھند وہ حارب کے گھر داخل ہوا۔ دھیان سے زوار، کیا ہوا؟ حارب اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ مہرو، میری مہرو کہاں ہے؟ حارب، میری مہرو، مجھے سے ملنا ہے۔ وہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ زوار تم آرام سے سانس لو، ہم بات کر لیتے ہیں سکون سے۔ نہیں، تم مہرو کو بلاؤ۔ کہاں ہے مہرو؟ وہ اونچی اونچی آواز میں سے پکارنے لگا۔ وہ یہاں نہیں ہے زوار۔ یہاں نہیں ہے مطلب کہاں ہے وہ؟ بتاؤ حارب، کہاں ہے وہ؟ تم نے کہا تھا زوار، جہاں سے لائے ہو میں اسے وہاں چھوڑ آؤں تو کیا حارب؟ کہاں چھوڑ آئے ہو اسے؟ طوائف خان نے اس بار ارملہ کی آواز آئی جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ ہاں زوار، وہیں سے تو لائے تھے ہم۔ تو حارب اسے وہیں چھوڑ آیا ہے؟ تم پاگل ہو گئے تھے حارب، وہاں سے ہم مہروش کو لائے تھے، مگر اپنی مہرو کو میں اس پرانے گھر لایا تھا اور میں نے تمہیں وہیں کا کہا تھا۔ او میرے خدایا، یہ کیا کر دیا؟ اور پھر یہ زوار کی وہ آواز تھی جو اس نے پہلی بار اپنے رب کو پکارنے کے لیے حلق سے نکالی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ وہ کبھی اپنا سر پکڑتا، کبھی سینہ مسلتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے
اندھیرا چھانے لگا، دماغ اور دل ایک ساتھ پھٹنے کو تھے۔ پھر اسی لمحے وہ زمین بوس ہو کر رہ گیا۔ سراج خان، عابش، حارب، عدل آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ سب کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کو روم سے نکلتا دیکھ کر عدل سب سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ دیکھیے ان کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اگلے 24 گھنٹے تک ان کو ہوش نہ آیا تو وہ فوراً کوما میں جا سکتے ہیں اور دوبارہ کبھی زندہ اٹھ بھی سکیں گے یا نہیں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر آپ لوگ دعا کرتے رہیں۔ اور پھر ان کے اگلے 24 گھنٹے قیامت کے برابر گزرے تھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے دعا نہ مانگی ہو، مگر رب سے رو رو کر زوار کی زندگی مانگنے والا صرف حارب تھا۔ اور پھر 24 گھنٹوں کا یہ وقت ان کی زندگیوں کا بدترین وقت گزرا تھا۔ وہ کوما جیسے مرض سے تو نکل آیا تھا، مگر پھر بھی وہ 2 ہفتوں تک اسے ہسپتال میں ہی رکھا گیا۔ چھوڑ دو زوار، وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ اسے جب سے ذرا ہوش آیا تھا تو وہ مہروش کی تلاش شروع کر چکا تھا۔ تو طائف خانے میں پتہ کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ وہ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ عابش کے ساتھ اب بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ اچھا گاڑی روکو، مجھے پیاس لگی ہے۔ عابش کے کہنے پر اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ وہ کار کی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھ گیا۔ خدا تیری عمر لمبی کرے بیٹا، چندہ ڈھال دے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تیرے دکھ درد دور کرے گا۔ ایک آدمی ہاتھ میں سبز ٹوپی لیے اس کی گاڑی کا شیشہ بجا رہا تھا۔ زوار نے شیشہ نیچے کر دیا۔ وہ آدمی کوئی بابا ہی لگ رہا تھا۔ کیا رب سارے درد ختم کر سکتا ہے؟ ہاں، کیا تمہیں رب کی عظمت پر شک ہے؟ تو مانگ کر تو دیکھ، اس سے وہ تیری جھولی بھر دے گا۔ میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ میں نے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ سکون مانگ لے، تیرے چہرے پر سکون نظر نہیں آتا۔ زوار کے ذہن میں مہرو کی آوازیں گونجنے لگی، مگر میں گناہ گار اتنا ہوں کہ میرا رب میری نہیں سنے گا۔ دنیا سے انجان بن، اپنے رب سے نہیں۔ وہ گناہ گار کی سب سے پہلے سنتا ہے، اور تو اپنے گناہوں کا ازالہ کر لے، رب معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زوار نے اپنے والیٹ سے چند نوٹ نکال کر اس سے کی پکڑی ہوئی ٹوپی میں ڈال دیے۔ وہ چند نوٹ بھی 30,000 سے زیادہ تھے۔ وہ بابا اسے کافی ساری دعاؤں سے نوازتا وہاں سے چلا گیا، اور پھر وہ ملاقات آخری ثابت نہ ہوئی۔ وہ جب مہروش کو ڈھونڈتے مایوس ہو جاتا تو اس بابا کی دوری بنی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، کوئی نہ کوئی ایسا نہیں بچا تھا جہاں اس نے مہروش کو نہ ڈھونڈا ہو، لیکن ایک چیز جو بدلی تھی وہ اس کا اپنے رب سے جڑ جانا تھا۔ وہ رات کے تک سجدوں میں روتا رہتا تھا۔ ہر صبح اس کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی۔ اس دن وہ مسجد میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جب بابا نے اسے کسی آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا، اسی وجہ سے کہ ہم بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کیے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ بابا، کیا قتل کی کوئی معافی ہے؟ زوار نے رک کر بابا سے پوچھا۔ کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دے دینا ہے۔ وہ بغور بابا کا ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو تو پھر جو پائے تو پے در پے 2 ماہ کا روزے رکھنا۔ اس نے کوئی بھی قتل غلطی سے نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ روزے رکھنے کے ساتھ ان کے گھر والوں کو دیت ضرور دے گا۔ بابا، یہ عزیز لوگ اتنی آسانی سے چھوڑ کیوں جاتے ہیں؟ کیا یہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کے باعث ہوتا ہے؟ بابا اس کے چہرے پر دیکھتا جہاں پرسوں سے چھائی ہوئی اداسی تھی۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں۔ لوگ تو بس یاد بننے کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر وہ اس رات بہت رویا تھا۔ سجدے میں روتے ہوئے سے کتنی دیر ہو چکی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ میں کب تک ایک شخص کے لیے تیرے آگے روتا رہوں؟ پوری دنیا کا مالک ہے تو ایک شخص کی تو بات ہے، پورا جہاں تو نہیں مانگ رہا تجھ سے۔ کب تک تڑپائے گا مجھے؟ کیا وہ میری زندگی میں یاد بننے کے لیے آئی تھی؟ اگر ایسا ہے تو میں خود کو بھی بھول جاؤں گا۔ جب تو مجھ پر ترس نہیں کھا رہا تو میں بھی ترس کھانا بھول جاؤں گا۔ ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو ترس کھانے کا کہے گا۔ تو بھی وہی کر رہا ہے۔ میں ترس کی بھیک مانگ رہا ہوں اور تو مجھے ختم کر رہا ہے۔ اس وقت پوری رات وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا
تھا مگر دعاؤں میں کوئی رنگت نہ آئی۔ بیٹا تو دن بہ دن ڈھلتا جا رہا ہے، صحت کا خیال نہیں رکھتا۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بابا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک انسان مجھے بھول چکا ہے، اذیت میں ہوں۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روتا کیوں ہے؟ ایک مدت تک تو بھی تو اپنے رب کو بھولا تھا، مگر وہ مل گیا ہے نا تجھے۔ صبر رکھ، تیرے حق میں ہوا تو تجھے وہ بھی مل جائے گا۔ اس کی یادیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ اس کو مسلسل سوچنا عام بات نہیں رہی۔ وہ اب بھی اتنی ہی اداسی سے بولا تھا۔ بابا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ ورد پڑھ کر اس پر دم کیا۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ صفحہ پلٹنا ہے یا پھر کتاب بند کرنی ہے۔ 3 سال بعد تاتو آگے، تاتو آگے، چاچو آگے، چاچو آگے، چاچو بچاؤ، امی گندی حرکت کر رہی ہیں۔ وہ معصوم سا بچہ دونوں بازو پھیلائے اس کی جانب دوڑتا آ رہا تھا اور فریال ہاتھ میں سیرپ اٹھائے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا بابی؟ کیوں ہمارے چھوٹے خان کو تنگ کر رہی ہیں؟ زبار نے جھک کر اس بچے کو اٹھا لیا جو زبار کے پاس آتے ہی اپنی ماں کو چڑھا رہا تھا۔ زبار اسے کل سے بخار ہے اور یہ سیرپ نہیں پی رہا۔ کیا کروں میں اس کا؟ وہ جیسے تھک ہار چکی تھی۔ لائیں بھابھی مجھے دکھائیں۔ ہاں لو تم ہی سنبھالو اسے، ذرا میں کچن کا کام دیکھ لوں۔ وہ اسے اٹھائے اپنے روم میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ کیا تم گندے بچے ہو؟ نہیں اشام تو نہیں، تسام تو اچھا بچہ ہے۔ اگر ارتسام اچھا بچہ ہے تو دوائی کیوں نہیں کھا رہا؟ زوار نے بھی اسی کے سٹائل میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیوں نہ کہ ارتسام اچھا بچہ ہے اس لیے؟ نہیں تو اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، چپ چاپ امی کی دی ہوئی چیز کھا لیتا ہے، ہر بات مانتا ہے اپنی امی کی۔ زوار نے عدل کے 2 سالہ بیٹے سکال کا نام لیا تھا۔ ارتسام کہنے کو تو آبش کا بیٹا تھا مگر حرکتوں میں ذرا زوار پر چلا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فریال اچھی طرح ذلیل ہو جاتی تھی، جبکہ دوسری طرف حارب کے شوق تو اچھی طرح اترے تھے۔ اس کی 1.5 سالہ دونوں جڑواں بیٹیاں حشال اور وانیہ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، آتا میں بیبی کا لیتا ہوں۔ اچھا میں ابھی کھا لیتا ہوں۔ ارتسام کے کہنے پر زوار نے چمچ میں سیرپ ڈال کر اس کے منہ میں ڈالا جسے وہ بڑے مزے سے پی گیا، کیوں نہ کہ وہ کڑوا بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے واپس اٹھائے گارڈن ایریا میں آ گیا۔ اکثر خوبصورت جگہوں پر رہنے والے لوگوں کی زندگی اداس ہی ہوتی ہے۔ اے زندگی اس طرح تو جینے کا ارادہ نہ تھا میرا۔ ان خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر زوار نے سوچا، اتنے عرصے میں سب نے اسے مرا ہوا سمجھ لیا تھا سوائے زوار کے۔ اگر اسے مرنا ہوتا تو رب مجھے دوبارہ زندگی نہ دیتا۔ سراج خان کے ہر بار کہنے پر زوار کا یہی جواب ہوتا تھا۔ اس کی سوچوں کا طلسم کوئل کی آواز پر ٹوٹا۔ وہ تو حیوانوں کو درد میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی اور کتنی آسانی سے وہ اسے درد دے کر گئی تھی ہر روز مرنے کے لیے۔ صرف سانس لینا تو جینا نہیں ہوتا۔ 3 سال کسی کا انتظار کرتے رہنا کاش عام بات ہوتی۔ وہ کہتی تھی اسے انتظار کرنا پسند تھا، شاید اسی لیے وہ زوار کو بھی اسی حالت میں چھوڑ گئی تھی۔ آج سکال کی برتھ ڈے تھی جس کا فنکشن خان حویلی میں رکھا گیا تھا۔ سب لوگ لان میں بچھی چیئر پر بیٹھے تھے، بچے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، چیمپلین بھی ان کے درمیان میں ہی موجود تھا۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خان بابا، ایک 40 سالہ آدمی دوڑتا ہوا وہاں آیا۔ آرام سے، کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ سراج بابا، وہ پولیس نے آپ کی فیکٹری میں آگ لگا دی ہے، سارا اسلحہ جل کر راکھ ہو گیا ہے اور کام کرنے والوں کو بھی اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ کیا؟ سراج خان کو تو 140 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہاں بیٹھے سب مرد پریشانی سے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایکشن لیتے ان کو پولیس کے ہارن کی آواز آتی سنائی دی اور پولیس کے 2-3 موبائلز اس کے گیٹ کے سامنے آ رکی۔ پولیس کی ایک بڑی تعداد اندر داخل ہوئی۔ زوار خان کون ہے؟ ایک پولیس والے کے کہنے پر زوار 2 قدم آگے کھڑا ہوا۔ ہتھکڑی لگاؤ اسے، ہاتھ کاٹ دوں گا تم لوگوں کے اگر میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ سراج خان نے ایک دم چلایا تھا۔ آپ خاموش رہیں، ہمارے پاس آرڈر ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے۔